الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ حضرات کی خدمت میں 26ویں پارے کی تفسیر بہت ہی مختصر انداز میں پیش ہے. پہلی بات جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ 26ویں پارے میں سورۃ الحجرات موجود ہے. اس سورت کے اندر بہت سے احکامات، بہت سے آداب ایمان والوں کو سکھائے گئے. جو آداب اور احکامات تعلق رکھتے ہیں معاشرت سے، کہ ان احکامات کی اگر پیروی کی جائے، ان آداب کو ملحوظ رکھا جائے تو ایک صحیح معاشرہ وجود میں آتا ہے. اور معاشرے میں اگر برائیاں پھیلی ہوئی ہیں تو ان چیزوں پر عمل کرنے سے، ان چیزوں پر پابندی کرنے سے وہ تمام چیزیں جو معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی. سورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا آداب ہیں، کس طرح ان کے ساتھ پیش آنا ہے، کس طرح ان کی مجلسوں میں شرکت کرنی ہے، کس طرح ان کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلی بات جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ جب نبی کے ساتھ رہے تو نبی سے کسی قسم کی کسی طرح بھی آگے نہ بڑھے، نہ قولاً نہ فعلاً. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھنا یہ اپنے حدود کو پار کرنا ہے، حدود سے تجاوز کرنا ہے، جس کا بڑا نقصان انسان کو ہوگا. دوسرا جو ادب بیان کیا اللہ رب العالمین نے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے. یہ دوسرا ادب سکھایا گیا. تیسرا ادب یہ سکھایا گیا، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو بلند آواز سے، اس طرح نبی کے ساتھ نہ کیا کرو. یہ 2-3 آداب تھے بنیادی طور پر سکھائے گئے کہ اگر آدمی ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا. اللہ نے آگے ارشاد فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ ان آداب کو اگر ملحوظ نہیں رکھو گے ممکن ہے کہ تمہارے اعمال اکارت چلے جائیں اور تمہیں احساس بھی نہ ہو. تو علماء کرام نے، مفسرین نے یہاں ایک نقطہ یہ بیان کیا کہ اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. چونکہ علماء وارثین ہوتے ہیں انبیاء کے، تو یہ جو آداب ہیں امت کی ذمہ داری ہے کہ علماء کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کریں. پہلی بات تو یہ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ، یعنی اس ادب کے تحت علماء سے آگے نہ بڑھے، علماء کی مان کر چلیں، جو صحیح علماء ہیں ان کی مان کر چلیں. دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم، اگر اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا ہے تو وہاں غور سے سنیں، وہاں اپنی آواز کو بلند نہ کرے. اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ سوال کر سکتے ہیں. تیسری بات، ولا تجہروا لہ بالقول، کہ آدمی بلا وجہ زور سے کسی کو مخاطب نہ کرے، خصوصاً علماء کرام کو جو صحیح علماء ہے ان کو یہ 3 باتیں سے معلوم ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر ایمان والے کے پاس آئے تو سب سے پہلے اس کی جانچ کرے. جو خبر آئے پہلے اس کی تفتیش کرے، بعد میں اس پر عمل کرے. ورنہ آدمی اگر پہلے جو خبر آئی فوراً اس پر عمل کرے گا، بعد میں پتہ چلے گا خبر جھوٹی ہے، تو پھر اسے پشیمانی ہوگی. اسے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، اس کے بعد کسی کام پر عمل کرنا چاہیے. ایک آیت سورہ حجرات میں نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو قبیلہ بنو المصطلق یا بنو المصطلق کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. جب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے جا رہے تھے، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جا رہے تھے، قبیلے والوں کو پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہمارے درمیان آ رہے ہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے.
تو تمام قبیلے والے مل کر گاؤں کے باہر آئے ان کے استقبال کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آ رہے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ استقبال کے لیے گاؤں کے باہر آئے، لیکن کسی شیطان صفت انسان نے، کسی بدطینت انسان نے آ کر ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی کہ فلاں قبیلے والے آپ زکوٰۃ دینے سے منع کر رہے ہیں، اور مزید یہ کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے وہ گاؤں سے باہر نکل کر آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹی خبر اس نے پہنچائی۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ فوراً چلے گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ اس طرح ہے جو انہوں نے وہاں سنا، بیان کیا۔ تو صحابہ کرام بھی موجود تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کہا کہ ہم کو ان پر فوراً حملہ کرنا چاہیے، فوراً ان کے ساتھ جنگ کرنی چاہیے۔ تو اتنی باتیں ہو رہی تھی، مختلف آراء آ رہی تھی، تو یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی جانچ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات سن کر کوئی کام کر گزرو پھر بعد میں اپنے کیے پر شرمندگی ہو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ حقیقت کچھ اور ہے، آپ کے سامنے کچھ اور بیان کی گئی ہے۔ وہی جو بدطینت شخص تھا اس کی وجہ سے خبر پہنچی تھی، اسی لیے یہاں کہا ان جاءکم فاسق بنبأ، خصوصاً فاسقوں کی طرف سے کوئی خبر آئے تو آدمی کو پہلے جانچ لینی چاہیے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ بات اس سے معلوم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے معاشرے کے اندر خصوصاً واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ اس طرح کے بہت سارے پوسٹ آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اس کو جلدی سے جلدی آگے بڑھاؤ۔ پتہ بھی نہیں کہ وہ پوسٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن کسی ایک کی تصویر ہوتی ہے، اس پر کچھ لکھا جاتا ہے، اس کو آگے فارورڈ کیا جاتا ہے۔ تو بغیر کسی تحقیق کے اس طرح کے کام کرنا ایمان والے کو زیب نہیں دیتے۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں، معاشرے میں فساد اس سے پھیلتا ہے، جھوٹی خبروں سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ اسی لیے آدمی کو اس کی کوشش کرنی چاہیے، جو بھی خبر ایمان والے کے پاس آئے پہلے تحقیق، پہلے جانچ، پہلے تفتیش، اس کے بعد اس پر عمل، اس کے بعد اس کو آگے بڑھانا۔ یہ بات، دوسری بات یہ معلوم ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 کے اندر تقریباً 6 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ایمان والوں کہ 6 بیماریاں ایسی ہیں کہ ایمان والوں کو ان سے اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کی ہنسی کریں، بہت ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اللہ کے نزدیک، اور ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور نہ برے ناموں سے پکارو، ایمان کے بعد گناہ کا نام ہی برا ہے، اور جنہوں نے توبہ نہیں کی تو وہی ناانصاف لوگ ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 11 ہے، اس کے اندر 3 خرابیوں کا تذکرہ، 3 بیماریوں کا تذکرہ، 3 چیزوں کی ممانعت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کی۔ پہلی بات تو یہ بیان کی، لا یسخر قوم من قوم، کہ بعض لوگ کا، یعنی کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ تمسخر یا استہزاء، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تمسخر اس چیز کو کہتے ہیں کہ آدمی کے عیوب کو اس طرح بیان کرے یا اس کے حرکات اور سکنات کی اس طرح نقل کرے کہ وہ اگر سامنے ہوتا تو اس کے شرمندگی محسوس ہوتی، اس کی تحقیر اور تذلیل اور توہین لازم آئے، ایسی چیزوں کو پیش کرنا یہ تمسخر ہے، استہزاء ہے۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، یہ آیت کفار کے متعلق نازل ہوئی کہ جو نبی دنیا میں آتے تھے، اللہ کا پیغام لاتے تھے، جو کتابیں لاتے تھے، تو وہ ان کی ہنسی اڑاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق کے اندر حقارت کا جو پہلو ہوتا ہے، مذاق کے اندر جو ذلیل کرنے کا پہلو ہوتا ہے، تحقیر کا پہلو ہوتا ہے، تذلیل کا پہلو ہوتا ہے، اس طرح کا اختیار کرنا یہ تمسخر ہے۔ یہ تمسخر ہے جو کہ قرآن کی روح سے حرام ہے، لا یسخر قوم، حرام۔ دوسری بات جو ارشاد فرمائی، ولا تلمزوا انفسکم، کہ اپنے آپ کو طعنہ نہ دو۔ یہ ایسی تعبیر ہے جیسا اللہ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا، ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔
یعنی آدمی اگر کسی کا قتل کرتا ہے، ناحق کسی کا قتل کرتا ہے، تو شریعت کی روح سے اس کا قصاص یہ ہوگا کہ اس کا بھی قتل کیا جائے گا۔ گویا دوسروں کا قتل کرنا اپنے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح آدمی دوسروں کی طعنہ زنی کرے گا، دوسروں کی طعنہ زنی کرے گا، تو دوسرے لوگ ظاہر ہے کہ اس کے عیوب کو بھی ظاہر کریں گے۔ علماء کرام نے فرمایا وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، کہ ہر انسان کے اندر عیب ہوتے ہیں، جو تم عیب بیان کر رہے ہو وہ عیب، دوسرے عیب تم میں بھی ہیں، اور لوگوں کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتی ہیں، تو وہ بھی تمہاری طعنہ زنی کریں گے۔ تو دو چیزیں لازم ہیں کہ آدمی ایک تو دوسروں کی برائی کرتا ہے، عیوب بیان کرتا ہے، تو لوگ بھی خاموش نہیں رہتے بلکہ اس کے عیوب کو بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں، یا اس کے اندر عیوب نہیں ہے تو پھر جھوٹی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو یہ کیا نتیجہ ہے اس چیز کا کہ آدمی نے شروعات کی، تو اس کی شروعات کی وجہ سے آدمی نے غلط راستہ اختیار کر لیا۔ تو دوسری چیز یہ بیان کی وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کہ طعنہ نہ دو، عیب زنی نہ کرو۔ تیسری بات جو بیان کی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے القاب سے کسی کو نہ پکارو۔ برا لقب انسان کے لیے بہت نامناسب ہے اسلام کے اندر۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد برا نام بہت برا ہے۔ کہ ایمان والا جس کو اللہ رب العالمین نے اچھے ناموں کے ساتھ یعنی مخاطب کیا یا اس کا اچھا نام رکھا گیا، اب معاشرے کے اندر اس کا غلط نام پکارا جاتا ہے تو پھر آدمی اس سے بدزن ہوتا ہے۔ تو آگے بدزنی سے منع کیا، بدزن سے منع کیا گیا۔ تو آدمی جب دوسروں کو برے لقب سے پکارے گا تو یہ گویا اس کی ایک طرح کی تحقیر لازم آئے گی، تذلیل لازم آئے گی، جو کہ معاشرے کے اندر مناسب نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اس سے خیر نہیں پھیلے گا بلکہ اس سے شر پھیلے گا۔ آدمی کو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ طعنہ زنی نہ کرے اور برے القاب سے کسی کو نہ پکارے۔ ہاں، اگر کسی کا نام ہی اس طرح ہے، مطلب راویوں کے نام آتے تھے احمش، اسم، آرج، یعنی لنگڑا، یعنی ان کے نام اس طرح ہوا کرتے تھے، آمش، آرج، اسم، گونگا، اس طرح کے نام ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کا ایسا نام ہے کہ اس نام کے علاوہ اس کی شناخت ہو ہی نہیں سکتی تو پھر وہ نام لینا درست ہے، کیونکہ وہ اس کا عالم ہو چکا ہے، اس کے بغیر اس کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ اگر کسی کا ایسا نام ہے کہ اس کے بغیر کوئی برا ہی نام کیوں نہ ہو، اگر ایسا نام ہے اس کے علاوہ کسی نام سے وہ پہچان نہیں جاتا تو پھر وہ لقب بولنا، وہ نام بولنا یہ درست ہے، اس میں گناہ نہیں۔ آدمی اہتمام اس بات کا کرے کہ ناموں کو اچھا رکھے۔ آدمی ناموں کا بڑا اثر انسان کی زندگی میں، انسان کی سیرت میں ہوتا ہے، تو آدمی نام بھی اچھے رکھا کرے اپنے بچوں کو۔ اور تین باتیں جو منع کیا پھر اگلی آیت میں اللہ رب العالمین اس کو بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم۔ کہ ایمان والو اکثر گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور نہ ٹوہ میں رہو، نہ ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائی کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تم گھن کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ توبہ قبول فرماتا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ پچھلی آیت میں، آیت نمبر 11 میں تین چیزوں سے منع کیا۔ ایک، برے القاب سے نہیں پکارنا ہے، دوسرا تمسخر نہیں کرنا ہے، تیسرا طعنہ زنی نہیں کرنا ہے۔ یہ تین باتیں۔ اب اگلی آیت میں اور تین بیماریوں کا تذکرہ کیا کہ پہلی بات کہ آدمی بدگمانی کسی سے نہ کرے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ بدگمانی سے بچو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، ایاکم الظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچا کرو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، باتوں میں سب سے جھوٹ بات بدگمانی ہے۔ تو آدمی کو کسی کے متعلق خامخواہ بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا حسن الظن من حسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ آدمی بدگمانی نہ کرے کسی سے، خامخواہ کی بدگمانی یہ بھی کفر ہے، فسق ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دوسری بات جو منع کی گئی ولا تجسسوا، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو۔ تجسس کہتے ہیں کہ کسی کے عیوب کو تلاش کرنا، اس کے پیچھے لگ کر، تجسس، ٹوہ میں لگنا، کہ دیکھنا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کہ کوئی اس کا ایسا پوائنٹ ہم کو معلوم ہو جائے کہ اس کی تذلیل کرنے کے لیے، اس کی ہنسی اڑانے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یہ جو نیت ہے، یہ اس طرح کی جو صورت عمل ہے، اس طرح کا کام کرنا، کسی کے پیچھے پڑ جانا اس کے عیوب کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے عیوب کو معلوم کرنے کے لیے، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، کسی کے ٹوہ میں نہ لو۔ اسی طرح اس سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں کسی کمرے کے اندر،
تو کمرے میں جا کر دروازے کے پاس یا دیوار کے پاس کان لگا کر سننا یہ بھی تجسس ہے، جو کہ شریعت کی روح سے یہ بھی حرام ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ تو آدمی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، مگر آدمی اس کو چھوٹی بات سمجھتا ہے، یہ بہت بڑی چیزیں آگے چل کر اختیار کر لیتی ہیں۔ تو دوسری بات آدمی تجسس، اس سے بھی بچے۔ تیسری بات جو بیان کی غیبت، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت تم نہ کرو۔ دو چیزوں کا تذکرہ کیا، پہلی بات تو بدگمانی نہ ہو، دوسری بات تجسس، اس کو سرسری طور پر کہہ کے آگے غیبت کا تذکرہ کیا۔ غیبت کو تفصیلاً بیان کیا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ تو غیبت کی تفصیل اس لیے بیان کی کہ عام طور پر لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں، عام طور پر لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ غیبت کو، غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما الغیبہ، جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے فرمایا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا ذکرک اخا بما یکرہ، ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ تمہارے بھائی کا تذکرہ اس طور پہ کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے ناگواری محسوس ہو، کہ ناپسندیدگی محسوس ہو، تو اس چیز کا تذکرہ کرنا یہ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے فرمایا ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، افرائیت ان کان فیہ معقول، افرائیت ان کان فی اخی معقول، اگر جو چیز میں بیان کر رہا ہوں اگر میرے بھائی کے اندر وہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتہ، جو برائی اس کے اندر ہے جو تم نے بیان کیا گویا تم نے اس کی غیبت کی، اور جو برائی اس کے اندر نہیں تھی اس کو تم نے بیان کیا تو گویا تم نے اس پر بہتان لگایا، تہمت لگائی، جو کہ غیبت سے بڑا گناہ ہے، اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ تو آدمی کی جو برائی ہے اس کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا یہ غیبت ہے، یہ بھی ممنوع ہے۔ اور کوئی برائی نہیں ہے، کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا، بہتان لگانا، یہ غیبت سے بڑا ہوا گناہ ہے، اور اس کی سزا ہے کہ آدمی کو کوڑے مارے جائیں گے دنیا کے اندر۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے اسلامی حکومت میں۔ تو غیبت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو ایک ایسی کراہت دلائی، غیبت ایسی چیز ہے گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کتنی قباحت کے ساتھ، کتنی سنجیدگی کے ساتھ، یعنی کتنی سخت آمیز سے اللہ نے بیان کیا کہ غیبت کرنے کی قباحت، پرزور اس کی تصویر کھینچی گئی کہ کتنی اس کی قباحت ہے۔ ایحب احدکم، پہلی بات تو مردار کا گوشت کھانا، آدمی کی فطرت اس کو گوارا نہیں کرے۔ دوسری بات انسان کا گوشت، وہ بھی مردہ انسان کا گوشت، یہ تو اور کراہت کی بات ہے۔ تیسری بات مردار بھی ہے، انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ تین کراہتیں جب شامل ہو جائے گی تو پھر اس کی کراہت کا کیا، اس کی کراہت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کراہتیں، قباحتیں، شناعتیں سے موجود ہیں کہ اس طرح غیبت کرنا گویا اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے، اور قیامت کے دن بھی اس کی بہت بڑی سزا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو نظارہ کیا جنت اور جہنم کا، تو اس کو اللہ رب العالمین، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ ابو داؤد کی روایت ہے لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلنا من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ تو فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور اپنے ناخنوں سے اپنے منہ پر، اپنے چہروں کو اور اپنے سیروں کو نوچ رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھ کر جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جبرائیل؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑا کرتے تھے، گویا لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے اور دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کی عزت کو اچھالا کرتے تھے۔ یہ ان کا انجام ہے کہ آج آپ اس طرح ان کو دیکھ رہے ہیں۔ تو بہت بڑی بات ہے، بہت سخت وعید ہے کہ جو غیبت کرتا ہے اس کی بہت بڑی گناہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر غیبت بالکل عام رواج پکڑ چکا ہے۔ غیبت کرنا آدمی اس کو معیوب نہیں سمجھتا، اس کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کسی کو یہ بات معلوم ہوئی تو فوراً معاشرے کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر اس کی برائی کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے عزیز بھائیوں۔ 6 چیزوں سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا۔ پہلی چیز تمسخر، دوسری چیز طعنہ زنی، تیسری چیز برے القاب سے پکارنا، چوتھی چیز بدگمانی، پانچویں چیز کسی کی ٹوہ میں نہ لگنا، اور چھٹی چیز یہ ہے کہ غیبت نہ کرنا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں
جن سے معاشرے کے اندر فساد پھیلتا ہے، جن سے معاشرہ کرپٹ ہوتا ہے، جن سے معاشرہ درست نہیں ہوتا، اگر ان 6 چیزوں کو معاشرے سے صاف کیا جائے تو پھر معاشرہ اسلامی معاشرہ کہلائے گا، معاشرے میں ہر طرف امن پھیلے گا، ہر طرف معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو یہ جو چیزیں بیان کی گئی خاص طور سے ان کے ارتکاب سے ہم تمام کے اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے، اور جو باتیں بیان کی گئی اس کو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، جو امور بیان کیے گئے ان امور پر عمل کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے، اور جن نواہی کو بیان کیا گیا، جو منہیات بیان کی گئی، ہم تمام کو اللہ ان تمام چیزوں سے رکنے کی، باز رہنے کی، اجتناب کرنے کی، پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔